اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 سبجیکٹ عربک لیکچر 15، یعنی آپ لوگ کتاب لغت القرآن میں سے یہ لیکچر 15 دیا جا رہا ہے۔ لیکچر 15 ہے آپ لوگوں کا، نکالے صفحہ 17 حصہ قواعد الصرف سے۔ حصہ قواعد الصرف میں ہے الدرس الرابع باب تفعیل۔ الدرس کا مطلب ہوا سبق، الرابع کا مطلب ہوا چوتھا۔ الدرس الرابع کا مطلب ہوا چوتھا سبق۔ چوتھا سبق ہے آپ لوگوں کا باب تفعیل کے بارے میں، یعنی دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا شروع میں ابواب کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ ثلاثی مزید فیہ کے جو ہے نا کل کتنے ابواب ہیں، 12 اوزان یا 12 افعال ہیں۔ تو ان میں سے جو مشہور ابواب اور مشہور اوزان تھے ہمارے پاس وہ 8 اوزان تھے۔ ان میں سے جو ہے نا آپ لوگوں نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے میں آپ لوگ شروع تھے وہ ابواب جن میں ایک حرف زائد ہوتے ان کی تعداد آپ لوگوں نے 3 پڑھ لی تھی، باب افعال، تفعیل، مفعلہ۔ باب افعال کے بارے میں مکمل وضاحت آپ لوگوں کو ہو گئی۔ اب سیکنڈ پر باری آتی ہے باب تفعیل کی۔ تو باب تفعیل کی علامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس باب کی علامت کیا ہوں گی، ہم کس طرح پہچانیں کہ ابواب تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ہم کس طرح پہچانیں گے باب افعال یہ تفعیل ہے، یہ مفعلہ ہے، یہ تفاعل ہے، یہ تفاعل، یہ افتعال، یہ انفعال ہے، یہ استفعال ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ کو علامت کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں عین کلمہ مکرر ہونے کی وجہ سے مشدد ہوتا ہے، جیسے صرفا یصرفو میں را مکرر ہونے کی وجہ سے مشدد ہے۔ دیکھیں باب تفعیل کی علامت کیا ہے؟ باب تفعیل کی علامت یہ ہے کہ اس میں عین کلمہ مکرر ہونے کی وجہ سے مشدد ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ عین کلمے پر شد ہوتا ہے، اور شد کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ عین کلمہ مکرر ہے، یعنی یہاں پہ را ایک دفعہ نہیں بلکہ را وہ 2 حساب کی جائیں گی۔ اب دیکھیں سر رفع ہے نا، یہ اصل میں سر رفع سواد ہے، پھر را ساکن ہے، دوسری را متحرک ہے، پھر کیا ہے وہ فا ہے، لیکن شر ڈال کے اس کو کیا کیا گیا ہے، اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ عین کلمہ ہمارے پاس کیا ہے مکرر ہے۔ اس طرح یصرفو میں دیکھیں اس میں بھی ایک را ساکن ہے، دوسری را ہمارے پاس وہ متحرک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا شر ڈال کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ عین کلمہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ مکرر ہے۔ تو یہ اس باب کی علامت ہے کہ اس میں عین کلمہ مکرر ہونے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، مشدد ہوتی ہے، یہ صرفا یصرفو۔ پھر ہے باب تفعیل کا استعمال۔ باب تفعیل کا استعمال، آپ اس کے ساتھ کویسچن لکھیں باب تفعیل کی علامت ذکر کریں تو آپ لوگوں کا آنسر ہوگا اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں عین کلمہ مکرر ہونے کی وجہ سے مشدد ہوتا ہے، جیسے صرفا یصرفو میں را مکرر ہونے کی وجہ سے مشدد ہے۔ باب تفعیل کا استعمال، باب تفعیل کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے۔ فرسٹ، باب تفعیل کا زیادہ تر استعمال کسی فعل میں زیادتی اور کثرت یعنی مبالغہ کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، جیسے فرحا وہ خوش ہوا، اور فرحا وہ بہت خوش ہوا، سرحا ظاہر ہوا، سرحا خوب ظاہر ہوا۔ سیکنڈ، باب تفعیل باب افعال کی طرح تعدیۃ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر فعل لازم ہو تو باب تفعیل میں آنے کے بعد وہ ایک مفعول کی طرح متعدی ہو جاتے ہیں، جیسے فرحا احمد و احمد خوش ہوا سے فرحت تو احمد میں نے احمد کو خوش کیا۔ اب دیکھیں باب تفعیل کا استعمال وہ کتنے طریقوں سے ہوتے ہیں، 2 طریقوں سے۔ فرسٹ یہ ہے کہ باب تفعیل کا زیادہ تر استعمال ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ بعد میں یہ مبالغہ پیدا کرتا ہے، یعنی زیادتی پیدا کرتی ہے۔ مبالغہ کا مطلب ہے کسی بات کو بڑھانا چڑھانا۔ آپ دیکھیں فرحا کا مطلب ہے خوش ہوا، آپ میں باب تفعیل سے کہ فرحا، فرحا کا مطلب ہے بہت زیادہ خوش ہوا، اس کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہو گئی، یا سرحا کا مطلب ہے ظاہر ہوا۔ اب میں سرحا کو کس کی طرف لے کر جاؤ، باب تفعیل کے سرحا، سرحا تو اس کا پھر مطلب خوب ظاہر ہوا، بہت زیادہ کیا ہوا وہ ظاہر ہوا۔ تو باب تفعیل کا ایک استعمال ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ یہ بات میں جو ہے نا مبالغہ اور کثرت اور زیادت کیا کرتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے۔ اور سیکنڈ ہے باب تفعیل باب افعال کی طرح تعدیۃ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جس طرح جو ہے نا باب افعال میں جو ہے نا ایک فعل لازم ہو وہ متعدی بناتے ہیں، اسی طرح باب تفعیل میں یہ خاصیت ہے کہ یہ فعل لازم کو کیا بناتے ہیں، فعل متعدی بنا دیتا ہے، جیسے فرحا احمد، فرحا احمد کا مطلب ہے احمد خوش ہوا۔ آپ اس سے جو ہے نا ہم باب تفعیل بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا فرحت احمد، میں نے احمد کو خوش کیا۔ آپ دیکھیں
فرحہ احمد، فرحہ فعل، احمد فاعل، یہ فعل لازم تھا. لیکن اب اس کو جو ہے نا میں نے باب تفعیل کی طرف لے کر گئی. فرحت احمد، میں نے احمد کو خوش کیا، تو فعل لازم سے فعل متعدی بن گیا. فرحت فعل با فاعل اور احمد جو ہے نا اس کا کیا ہے وہ مفعول ہے. تو یہ ہے باب تفعیل کا استعمال. تو آپ لوگ لکھیں باب تفعیل کا استعمال ذکر کریں تو آپ لوگ کا آنسر ہوگا باب تفعیل کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. فرسٹ، باب تفعیل کا زیادہ تر استعمال کسی فعل میں زیادتی اور کثرت یعنی مبالغہ اظہار کے لیے ہوتا ہے. جیسے فرحہ وہ خوش ہوا اور فرحہ وہ بہت خوش ہوا. سرحہ ظاہر ہوا اور سرحہ خوب ظاہر ہوا. سیکنڈ، باب تفعیل باب افعال کی طرح تعدیتوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی اگر فعل لازم ہو تو باب تفعیل میں آنے کے بعد وہ ایک مفعول کی طرح متعدی ہو جاتا ہے. جیسے فرحہ احمد و احمد خوش ہوا سے فرحت احمد، میں نے احمد کو خوش کیا. پھر ہے باب تفعیل کی صرف صغیر. ایک ہوتی ہے صرف کبیر اور ایک ہوتی ہے صرف صغیر. یعنی صرف صغیر چھوٹی جو ہے نا گردان ہوتی ہے کہ ان میں سے ماضی، مضارع، اسی طرح جو ہے نا مصدر اور اس میں فاعل، اس میں مفعول ہر ایک کو ذکر کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں باب تفعیل کے صرف صغیر. صرف کا مطلب ہے پھیرنا. صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فذاک مصرف. الامر منه صرف والنهی منه لا تصرف. صرف یہ ماضی معروف کا صیغہ ہے، یصرف مضارع معروف کا صیغہ ہے، تصریفا ہمارے پاس مصدر ہے، فهو مصرف یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وصرف یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یصرف یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، تصریفا مصدر ہے، فذاک مصرف، مصرف ہمارے پاس اس میں مفعول ہے. الامر منه صرف، صرف ہمارے پاس امر کا صیغہ ہے، والنہی منہ لا تصرف، لا تصرف ہمارے پاس نہیں کا صیغہ ہے. تو یہ ہے باب تفعیل کے صرف صغیر ذکر کریں تو آپ لوگوں کا آنسر ہوگا صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فذاک مصرف. الامر منہ صرف والنہی منہ لا تصرف. آگے آ جائیں. الدرس الرابع صفحہ 18 باب تفعیل کی صرف کبیر. صرف کبیر فی الماضی مجہول. صرف، صرفا، صرفو، صرفت، صرفتا، صرفنا. صرفت، صرفتما، صرفتم، صرفت، صرفتما، صرفتن، صرفت، صرفنا. پھر ہے فی الماضی مجہول. صرف، صرفا، صرفو، صرفت، صرفتا، صرفنا. صرفت، صرفتما، صرفتم، صرفت، صرفتما، صرفتن، صرفت، صرفنا. پھر ہے فعل مضارع معروف. یصرف، یصرفان، یصرفون. تصرف، تصرفان، یصرفنا. تصرف، تصرفان، تصرفون، تصرفین، تصرفان، تصرفنا. اصرف، یصرف. پھر ہے فعل مضارع مجہول. یصرف، یصرفان، یصرفون. تصرف، تصرفان، یصرفنا. تصرف، تصرفان، تصرفون، تصرفین، تصرفان، تصرفنا. اصرف، نصرف. پھر ہے اسم فاعل. مصرف، مصرفان، مصرفون. مصرفۃ، مصرفتان، مصرفات. پھر ہے اسم مفعول. مصرف، مصرفان، مصرفون. مصرفۃ، مصرفتان، مصرفات. پھر ہے فعل امر. صرف، صرفا، صرفو، صرفی، صرفا، صرفنا. فعل نہیں. لا تصرف، لا تصرفا، لا تصرفو، لا تصرفی، لا تصرفا، لا تصرفنا. پھر ہے فائدہ. اس باب میں علامات مضارع ختم کرنے کے بعد چونکہ پہلا حرف متحرک رہتا ہے لہٰذا امر بنانے کے لیے حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیے اب یصرف ہے، ہم اسے امر بنانا چاہتے ہیں، علامات مضارع ختم کر لیتے ہیں تو سواد پہ کیا رہتے ہیں؟ زبر رہتے ہیں، متحرک رہتا ہے. تو جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا متحرک حرف ہو وہاں پہ حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے فعل امر پر یہاں پہ حمزہ وصلیہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو یہاں تک ہے آپ لوگ کے یاد کرنے کا کام. باب افعال کے علامت، استعمال، صرف صغیر اور ساتھ میں صرف کبیر یہ آپ لوگ زبانی یاد کر لیں گے.